الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم. جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کلا، شاید کہ حضور خفا ہیں مناقلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر کے عشق و عین وفا کلا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، حضرت عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. نہایت محترم سامعین، اسلامی مہینوں میں سے یہ شعبان کا مہینہ 8واں مہینہ بنتا ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے. اس حوالے سے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو شعبان کہتے کیوں ہیں اور اس کا معنی کیا ہے. شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، تفرق. پیشاب اور تشاب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے نام رکھنے کی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. اور یہ شریعت اسلامی میں بعض اوقات اور بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جس میں عبادت کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس میں عبادت بھی اور دعا کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اور اسی لحاظ سے شعبان بھی فضیلت کے لحاظ سے مہینہ جو ہے نا یہ مانا جاتا ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے واقعات ہیں جو شعبان کے مہینے میں پیش آئے. ان میں سے چند مختص کیے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور اسی مہینے میں تیمم کے احکام باقاعدہ شعبان میں نزول ہوا. اسی مہینے میں ام المومنین
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اسی مہینے میں ہوا۔ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ اسی طرح حضرت جویریہ ام المومنین ہے، ان کا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اسی مہینے میں ہوا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام الانبیاء سے ہوا تو اسی مہینے میں ہوا۔ اور اگر وفات دیکھی جائے تو صحابہ کرام کی اور بزرگوں کی وفات بھی اس مہینے میں کافی زیادہ ہوئی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور اسی طرح اگر بزرگوں میں دیکھا جائے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں، اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی والے، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اکابر میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں، مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ اسی طرح خطیب پاکستان ہمارے مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ مولانا خیر محمد جلندری نور اللہ برکاتہ کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ اور پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے قادیانیوں کو، تو وہ بھی شعبان کے مہینے میں۔ تو کافی واقعات کے لحاظ سے یہ مہینہ ایک منفرد ہے۔ تو ابھی چونکہ 15 شعبان آنے والی ہے، اس لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے اس کی فضیلت اور اس میں رسومات بدعات جو ہوتی ہے اس لحاظ سے کچھ چند باتیں کرنی ہیں۔ 15ویں شعبان یعنی رمضان المبارک شعبان کے جو 15ویں شعبان آتی ہے، یعنی 14 تاریخ کی غروب آفتاب سے لے کر 15 شعبان کی صبح سعادت تک کی جو رات ہے، اس کو شعبان 15ویں شعبان کہتے ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور سب بندوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی رات عید الفطر کی، یعنی جس دن عید الفطر کا دن، جس دن عید پڑھی جاتی ہے، اس سے جو رات گزری ہے پہلے، وہ رات میں اگر کوئی عبادت کرے، مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی رات کہ یہ بھی بڑی فضیلت کے لحاظ سے اپنے مقام پر ہے کہ اس رات بھی جو بندہ دعا مانگے اس کی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس رات بھی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور شب قدر، اور چوتھی جو رات ہے یوم عرفہ یعنی 10 ذو الحجہ کی رات، اس رات بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جس طرح انسان زمین پر رہ کر، مسلمان زمین پر رہ کر عیدیں مناتے ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتے بھی عید مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی 2 عیدیں، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں، وہ آسمان پر مناتے ہیں، ہم زمین پر۔ ہم دن کو عید کی نماز پڑھتے ہیں، دن کو عید مناتے ہیں، وہ رات کو۔ ہماری 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔
اور ان کی ایک شب بارات اور ایک شب قدر، ان دو راتوں میں عید مناتے ہیں۔ اور رات کو کیوں؟ اس لیے کہ انسان زمین پر دن کو کام کاج کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، اور فرشتے رات کو سوتے نہیں، اس لیے وہ رات کو نماز عید کی نماز پڑھتے عید مناتے ہیں۔ تو یہ دو عیدیں ہیں۔ اب آہستہ آہستہ تیسری عید بھی، چوتھی عید بھی لوگوں نے نکالی، یہ بدعت کے حکم میں آ جاتا ہے، یعنی ایسی چیز کا دین میں اضافہ کرنا کہ جس کا نہ امام الانبیاء، نہ خیر القرون یعنی نہ صحابہ کا دور، تبع تابعین کا، صحابی کا دور، اس دور میں کسی کا عمل نہ رہا ہو، نہ ہی ائمہ فقہا نے وہ کام کیا ہو، تو اس کام کو کرنا جو شریعت میں تصور ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فرشتوں کو یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے آگے سے فرمائیں گے یا رسول اللہ یہ وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کیا، یعنی دین کا حصہ نہیں اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا تصور ہی نہیں ہے، جشن عید النبی میلاد النبی، تیسری عید کا تصور آ گیا۔ اور مجھے خود لڑکوں نے بتایا کہ اس دن عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور قربانی بھی کی جاتی ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور رافضیت نے کیا کیا؟ انہوں نے عید غدیر نکال لی، 4 عیدیں ہو گئی ہیں جس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا، یہ الگ بحث ہے کہ کیا کیا نہیں ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات۔ تو یہ شب بارات، یہ 15ویں رات کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو روزہ رکھ کر عبادت کرنی، اور اسی طرح اس رات کو ذکر و اذکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی، یہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ 15ویں 14ویں رات، 14ویں شب کی جو 14 شعبان سے غروب آفتاب سے، غروب آفتاب کے وقت سے اللہ تعالیٰ 3 اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان ایسے اعلان کرتے ہیں کہ جس کا ہر بندہ محتاج ہے، یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ معافی طلب کرنے والا، کو معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کروں، تو اس رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور خوب ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا اعلان ہے جس کا ہم بھی محتاج ہیں، ہر بندہ محتاج ہے، جو گناہ گار ہے، جو ان سے غلطی ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، رزق چاہنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، تو یہ کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا میرے پاس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز زیادہ ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رزق میں جو نا مانگنا چاہیے کہ اللہ یا اللہ مجھے مزید عطا کر۔ اور اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ جو بندہ چیز کھائے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو مزید ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرتے ہیں کوئی تکلیف زدہ لوگ، وہ شخص جو تکلیف زدہ ہے وہ میرے پاس ہے، میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ کوئی بیماری ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ اپنی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے، یعنی جہاں ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے ہیں، وہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اس لیے وہ کام جو دنیا کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، جبرائیل
جب میرے پاس آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آج 15ویں شعبان ہے اور 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ کے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور عرب کے ہاں یہ اکثر یہی ہوتا تھا کہ ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، اونٹ بکریاں، تقریباً ہر قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اور قبیلہ کلب کے ہاں مشہور تھا کہ ان کے ساتھ بہت کثرت کے ساتھ بکریاں۔ پھر اندازہ لگاؤ کہ کتنیاں بکریاں ہوں گی، پھر ان تمام بکریوں میں جتنے بال ہیں، پھر ان بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ رات منفرد ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار کر دے، دوزخ کے دور کر دے، تو اس لحاظ سے اس رات کو مانگنا چاہیے۔ تو یہ مخصوص ہے، اور اس میں جو کیا ہوتی ہیں خرافات اور بدعات ہوتی ہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو بندہ ناحق کسی کو قتل کر دے، ناحق کسی کو قتل کرنا اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ جہاد کے لیے کہ شر پسندوں کو دشمنان اسلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ ان راتوں میں بھی قتل کرنا جائز ہے، لیکن جو کسی کو ناحق قتل کرے اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کی مغفرت بھی ان راتوں میں، خاص راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور خاص صفات کے ساتھ شریک کر دے کسی کو۔ خاص صفات سے کیا مراد ہے؟ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ مثلا بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، بغیر اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ ہمیں تو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے کہ پیسے ہوں گے تو چیز آئے گی، پیسے نہیں ہوں گے تو چیز نہیں آئے گی کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اسباب سے پاک ہے۔ بغیر اسباب سے اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، بغیر اسباب سے کسی کو ذلت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے۔ وہ مشکل کشا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے کی مغفرت بھی شب بارات والے دن نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح شرابی کی، کہ شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت اسلامی میں شراب کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ شراب نشہ لائے یا نشہ نہ لائے، اور اسی طرح کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، کسی حالت میں بھی شراب نہیں پی سکتا۔ بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، یہ چیزیں جو بندہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس سے نشہ آ بھی جاتا ہے نہیں۔ اور بعض یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی پریشانی کی حالت میں کچھ چرس رکھ لی یا تھوڑی شراب پی لی تاکہ بندہ اس میں مگن ہو جائے تو پریشانی دور ہو جائے، تو یہ بھی عذر نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی بندہ نہیں کر سکتا، یہ عمل حرام ہے۔ تو اس شراب پینے والے کے بندے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح زانی، آج کل تو ہمارے معاشرے میں بہت زنا عام ہے۔ یہ ہمارے ظفروال کا واقعہ ہے، ایک بندے نے اپنی بیٹی کے ساتھ 2 سال سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی بیٹی جب حاملہ ہوگی تو میڈیا والوں نے پوچھا تو اس کی بیٹی سے کہ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ مجھے دھمکی دیتا، ہم گھر والوں کو سب کو مار دیں گے، یہ سب کو مار دے گا اگر تو نے بتایا تو۔ اب بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے؟ سرگودے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ یہ بہت زیادہ زنا عام ہو گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی وہی عذاب آتا جو دوسری قوموں پر آیا۔ جتنا زنا اور چوری، شراب، زناکاری، بے حیائی، بدکاری جتنی عام ہوتی جا رہی ہے نا، وہ شاید اس قوموں سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو کام
سیٹس جو یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، اس میں جو پرچہ شاید آپ نے سنا ہو کہ جو ان کو حالیہ جو امتحان ہوئے ہیں یونیورسٹی میں، جو بچیوں اور بچوں کو پیپر دیا گیا ہے، جو شیٹ دی گئی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہن اور بھائی ہیں، مارکر اور جولیئر دونوں بہن بھائی ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں میں نکلے ہیں فرانس کے سفر میں، اور راستے میں انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس جگہ میں رک جائے، رات ہو گئی ہے اور رات ہم جو ہے نا آپس میں محبت کرنے میں گزار دیتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے رات گزاری، وہ کچھ ایسی باتیں میں بتا نہیں سکتا، ایسی انہوں نے گندی جو پیپر میں انہوں نے سوال دیا، تو انہوں نے رات ایسے گزاری اور صبح ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان یہ سیکرٹ بات ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خوب جو ہے انجوائے کیا، ان میں ایسے تعلق ہو گئے جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں سوال میں کہ یہ بتاؤ کہ یہ مشاہدہ کیسا رہا اور آپ کی کیا رائے ہے، اور اس پہ مزید 3-4 مثالیں بھی دیں۔ یہ پاکستان اسلامی مملکت میں یہ ہو رہا ہے یونیورسٹی میں۔ پھر دیکھو کہ جس بندے نے پرچہ لکھا اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ بچوں کے سامنے جائے گا وہ کیا سوچے گا۔ پھر جب وہ پیپر آیا تو جتنے نگران ہیں، سپریڈنٹ ہے اور دوسرے نگران، وہ سارے انہوں نے پرچہ نہیں پڑھا کہ یہ سوال جو بچوں کے سامنے جائے گا کیا اثر ہوگا اس کا، وہ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ پھر اتنی غیرت چلی گئی کہ جب وہ پرچہ بچوں کے سامنے آئے، وہ چھوٹے بچے تھوڑے تھے، وہ ان میں سے کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا کہ سر یہ کیا سوال ہے، آپ کی غیرت کہاں چلی گئی ہے، یہ سوال ہمیں دے رہے ہیں، ان سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اور ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب، انہوں نے خود ادھر ان کے یونیورسٹی میں کال کی، ان کا تعلق والا تھا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات آپ کو پتہ چلی، میڈیا میں آ گئی تو ہلچل مچ گئی ہے، جو یونیورسٹیوں کے حال ہیں اگر وہ پتہ چل جائے تو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اس دور میں بچی کو یونیورسٹی پڑھانا، ادھر ہاسٹل میں رکھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تم تعلیم کی بجائے اس کی ساری تربیت خراب کر دیتے ہو، اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ ایسا ادارہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں دنیا اور دنیاوی تعلیم اکٹھی ہو۔ مثال کے تو مدرسے میں رہ کے بندہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی تعلیم پڑھ سکتا ہے، بچی اور بچے کی عزت تو محفوظ رہے گی نا، آپ تو گھر بیٹھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت قابل غور بات ہے۔ ابھی 2018 میں مولانا مسرور نواز جنگی صاحب جنگ میں انہوں نے وہ پیسے لیے یونیورسٹی بنانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، اکٹھا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، مخلوط بچے اور بچوں کی یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے پیسے حکومت نے واپس لے لیے۔ یہ حال ہے ہمارے پاکستان کا، ایسی یونیورسٹی نہیں ہم بنانے دیں گے۔ تو یہ بات بتانے کی تھی۔ تو اسی طرح 15ویں شب کو بندہ روزہ رکھ کے عبادت کر سکتا ہے، لیکن ان خروفات سے بچے۔ تو بتانے کا یہ تھا کہ یہ زنا کاری سے اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دل میں بغض رکھنے والا، کینہ، حسد، اس کی بھی اس رات میں، مخصوص راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح قطع تعلقی کرنے والا، تھوڑی سی بات ہوگی رشتہ داری سے بولنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے خلاف عجیب و غریب حربیں استعمال کرنا، تو اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مغفرت سے بھی محروم رہتے ہیں، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ آج یہ تقریباً 100% یہی ہو رہا ہے۔ تو اس بندے کی بھی مغفرت قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے یہ 22 رجب ہوگی، 15ویں شعبان ہوگی، اس دنوں میں اتنی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چاول پکائیں گے، حلوہ پکائیں گے، کونڈے وغیرہ چلیں گے اس رات کو،
یہ کریں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ 15 شعبان کو بندہ عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں ضروری سمجھنا، یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں۔ ایک مستحب عمل ہے، بندہ کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کی تو اس کے لیے یہ نہیں کہ گناہ گار ہو گیا۔ ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس دن 15 شعبان ہوگی، 22 رجب ہوگی، ان دنوں میں بھی لوگ دیکھو دیکھی، انہوں نے چاول پکائے تو ہم بھی چاول پکائیں، انہوں نے دربار پہ جا کے بتیاں لگائی ہیں تو ہم بھی کریں، انہوں نے چراغاں جلائی ہے تو ہم بھی کریں، انہوں نے 22 رجب کو چادر چڑھائی ہے تو ہم بھی کریں۔ یہ بالکل ناجائز اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اب 22 رجب کو یہ رافضیت کا کام ہے، وہ کیا کہتے ہیں 22 رجب کو جی چاول کنڈے یہ وہ چیزیں کرو، لوگوں میں تقسیم کرو، خوشی مناؤ۔ کیوں؟ 22 رجب کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو وفات ہے، اب صحابی رسول کی وفات ہے، اس دن یہ چاول پکا رہے ہیں، ہمارے لوگ سمجھ نہیں ہیں، اور علماء سے پوچھنا تو بالکل ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے لوگوں میں عام ہے، پوچھنا نہیں ہے کہ اس دن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے پکایا تو دیکھے دیکھے ہم بھی کر دیتے ہیں، یہ رسم و رواج۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب ایک بندے کے گھر میں اگر خوشی ہے، مثال کے طور سے عید کا دن ہے، اسی دن اگر کسی اللہ نہ کرے وفات ہو جائے تو بندہ خوشی کو ترجیح دیتا ہے یا غمی کو؟ غمی کو۔ وہ خوشی اس کی بھول جاتی ہے کہ یار میرے گھر میں خوشی بھی ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ یار میرے گھر تو وفات ہوگی۔ تو وفات والے دن امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اس دن یہ چاول کنڈے چل رہے ہیں، یہ بغض صحابہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہر بندے کو کہ یہ عمل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے 15 شعبان کو کہ عورتیں، وہ عورتیں کہ جن کے خامد دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ بن سنور کر بیٹھ جاتی ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کو گھر کی صفائی ستھرائی بڑی اچھی ہوتی ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس رات کو نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن انفرادی اکیلا بندہ عبادت کرے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اور اجتماعات کرنے، مخلوط اجتماع، دینی اجتماع کے جس میں عورتیں اور مرد بھی اکٹھے ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ان راتوں میں۔ انفرادی عبادت کرے، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح خاص ٹولہ بنا کر پورا گھر ان خاص راتوں میں قبرستان میں جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ان راتوں میں 15 شعبان میں زندگی میں ایک دفعہ اس دن رات کو قبرستان پہ جانا جا سکتا ہے بندہ، لیکن وہ بھی خاص کر کے جانا کہ بڑا کیا کہتے ہیں کسی واجب کے درجے میں رکھ کر یا جانا ضروری ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں جو شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی ان راتوں میں درباروں پہ جا کے، اب دیکھنا 15 شعبان آئے گی، پٹاخے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چراغاں، بتیاں، موم بتیاں لگائی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، درباروں پہ جا کے، اور خاص درباروں کی صفائی کی جائے گی، یہ شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بتاؤ کہ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے ایسے درباروں پہ جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اب بتاؤ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو اس کا کیا ہے؟ اس کا تو ایمان چلا گیا نا، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ ہمارے عام ہے کہ ہمارے عورتیں، اکثر تو عورتیں کرتی ہیں کہ درباروں میں سجدہ کیا جاتا ہے، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو کوئی کہنے والا نہیں ہے ان کو۔ ایسے لوگ، ایسی چیزیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے اس کام سے عرب پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے عرب کو اس کام سے پاک رکھا ہے۔ اور سیکورٹی بھی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں جو اس طرح کا کام کرے۔ اس لیے دیکھ لو، اگر وہ اس طرح سیکورٹی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ معاف کرے روزے کو پتہ نہیں کیا بنا دے، وہ عجیب و غریب کے کپڑے، جنڈیاں، بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ کہاں سے نکالتے ہیں۔ ایک کچھ خاص مولویوں کا قصور ہے کہ جس طرح کے یہ عملوں سے روکتے نہیں ہیں، جن کی مسجدوں کے ساتھ دربار ہے وہ روک نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا تھا؟
ہر جمعرات کو آتے ہیں، اس سے نظر مانگتی ہیں، اس کے لیے بابے کے لیے کہ یہ دینے والا ہے، اس کے نام کی چادر بھی چڑھتی ہے، اس کے نام کے جو ہے حلوے بھی چلتے ہیں اور ان کے نام کے چاول بھی پکتے ہیں۔ تو یہ خاص دنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، 22 رجب ہوگی، 15 شعبان ہوگی، ان راتوں میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے کرنے سے بچنا چاہیے بندے کو۔ ان ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے جو نا محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لے کسی کو۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو کیا کہتے ہیں شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے بندہ رکھ سکتا ہے پورے کیا کہتے ہیں 15 شروع شعبان سے لے کے 15 شعبان تک روزے رکھے، اور اس کے بعد 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے مکروہ ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ لوگ جو شروع شعبان سے مسلسل روزے رکھتا آ رہا ہے وہ بھی پورا مہینہ روزے رکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم دیکھتے تو روزے ایسے کثرت سے رکھتے، ہمیں لگتا کہ اب نبی کے روزے نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی یہ ہوتا کہ روزے ترک کر دیتے، اس طرح ترک کرتے تو ہمیں پتہ لگتا، ہمیں یہ سوچتے ہم کہ شاید روزے رکھیں گے نہیں، اس لیے پورا مہینہ 15 شعبان تک رکھیں۔ لیکن وہ شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا آ رہا ہے وہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھ سکتا ہے، یا وہ شخص 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے کہ جس کے قضا روزے ہیں یا کفارہ وغیرہ واجب ہے، تو وہ بندہ بھی 15 شعبان کے بعد رکھ سکتا ہے، ورنہ مکروہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکز لکھتے ہیں خطبات حکیم الامت میں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ مکروہ کیوں ہے 15 شعبان کے بعد، مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جو 15 شعبان سے پہلے راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے بندے کی، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جائے، تو یہ ان کا نمونہ ہے۔ اور 15 شعبان کے بعد مکروہ اس لیے ہے کہ تاکہ بندہ روزے نہ رکھے، مثلا کھائے پیے، صحت اچھی ہو جائے، تاکہ یہ بھی استقبال رمضان ہے، تاکہ یہ بھی رمضان کے آنے سے پہلے بندہ درست ہو جائے۔ اور ایسے اتنے روزے رکھ لینے رمضان کے بعد کہ بندہ کمزور ہو جائے، رمضان کے روزے نہ رکھے تو نفلی روزوں کا کیا فائدہ؟ جب فرض نہیں رکھنے، فرضی روزے نہیں رکھنے تو نفلی کا کیا فائدہ؟ اس لیے 15 شعبان تک روزے رکھیں، اس کے بعد ترک کر دیں، تو باقی دنوں میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن خاص نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسی چیزیں جو جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ نہیں بندے نے سن لیا بس ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے لگے تو پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں بھئی اس دن کیا کر سکتے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ باتیں جو جن سے بچنا چاہیے ان سے ضرور بچیں، اور جو کرنے والی چیزیں وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔